یاد رکھیے گا باقی ہر رحمت جو ہے نا اس میں زحمت کا پہلو موجود ہوتا ہے. اگر ایک حد تک رہے تو وہ رحمت ہے، اگر اس سے تجاوز کر جائے تو وہ زحمت میں بدل جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر بارش نہیں ہو رہی ہو تو آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا اللہ رحمت برسا دے. وہی رحمت اگر حد تک برسے تو آپ اس کو رحمت کہتے ہیں. زیادہ بارش ہو جائے تو گھروں کی چھتیں گرا دیتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، وہ زحمت میں بدل جاتی ہے. ہوا کا چلنا رحمت ہے، لیکن اگر تیز چلے تو پریشانیاں ہو جاتی ہیں، تباہیاں پڑ جاتی ہیں. کھانا پینا رحمت ہے. کچھ لوگوں کو زیادہ ڈپلے کی عادت ہوتی ہے، اوور ایٹنگ کی وجہ سے بیماریاں ہو جاتی ہیں. چلیں یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں. ہر نبی اللہ کی رحمت. حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب رحمت بن کر آئے، سب رحمت تھے، لیکن صرف ان کے لیے جنہوں نے ان کی اتباع کی. ہر نبی رحمت. کسی نبی کے رحمت ہونے میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن وہ انہی کے لیے رحمت تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی. اگر کسی نے ان کی مخالفت کی، اگر کوئی ان کے سامنے آیا اور ان کی توہین کی تو ان نبی نے اس کے لیے دعائے ضرر کی. قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائے ضرر کا ذکر ہے جو انہوں نے قوموں کے لیے کی، انہوں نے اپنی قوم کے لیے کی جنہوں نے ان کی نافرمانی کی. ہر نبی رحمت. لیکن اگر کسی نے ان کی مخالفت کی تو انہوں نے اس کے لیے دعائے ضرر کی جس کا سبب قوم پر اللہ کا عذاب آیا. لیکن حضور علیہ السلام کی ذات واحد وہ ذات ہے جو سراپا رحمت ہے. حضور میں زحمت کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے. حضور میں زحمت کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے. حضور علیہ السلام میں زحمت کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا، زمین میں دستا گیا دھس گیا، اگر اس نے مخالفت کی تو ایسا عذاب ہوا قارون کو. اگر پہلوں کے سامنے توہین کی گئی تو انہوں نے دعائے ضرر کی اور اس کا سبب قوم پر عذاب آیا. لیکن اگر حضور کی توہین کی گئی، طائف میں حضور پر سنگباری کی گئی، حضور نے دعائے ضرر نہ کی، جبریل آئے کہ یا رسول اللہ ایک اشارہ کرے تو پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا ڈالو. حضور نے فرمایا گر تو جائیں گے یا مٹ تو جائیں گے، لیکن پھر میری رحمت للعالمین کہا جائے گی، پھر میری رحمت للعالمین کہا جائے گی. ارے میں صرف مدینے یا مکہ یا مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ میں عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، میں عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے نبیوں کے سامنے اگر کفار نے توہین کی تو انہوں نے ان کے لیے دعائے ضرر کی اور ان پر عذاب آ گیا. سرکار آپ کے تو ایک اشارے کی بات ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں اور بولیں کہ یہ جو آپ کے دشمن ہیں اللہ سے کہیں کہ اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے. سرکار آپ نے ایک بار ہاتھ اٹھا دیے تو ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں کسی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے بیڑے تارنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ جن کے ستیہ ناز ہوا ہے ان کے بیڑے تارنے کے لیے آیا ہوں. میں تو مخلوق کے بیڑے تارنے کے لیے آیا ہوں.